جب وہ اذا دقت الحلقہ، جب وہ زنجیر در جنت بجنے لگتی ہے، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی یا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا توجہ ہے۔ بلند تر صلوات ہدیہ کرے نبی کے ذات۔ بھائی ویسے ایک بات میں آپ سے واضح کر دوں کہ مسئلہ محبت علی کا شیعوں کا نہیں ہے، اور جملہ بدل دیتا ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بسم اللہ۔ جو بھی اہل بیت کے ذکر میں آ کے بیٹھا ہے، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی دین دھرم کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ اہل بیت کے ذکر میں آیا ہے، ذکر اہل بیت کا مہمان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیعوں کی تقدیر نسبتاً زیادہ اچھی ہے کہ وہ فرش بچھانے کی توفیق رکھتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور میرے اور بھائی بھی بچھاتے ہیں، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ آیت اللہ جوادی عمری کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا، میں نے کہا علامہ محمد حسین طباطبائی سے کہ استاد جنت کے دروازے پر علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ بھئی جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو کنڈی تو خود بخود بج رہی ہے، تو جو کنڈی بج رہی ہوگی تو علی علی کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو استاد علامہ محمد حسین طباطبائی نے مجھ سے کہا، ان سے کہا کہ جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام پکارو گے۔ اللہ خالق جنت ہے، وارث جنت علی اور علی کے بچے ہیں۔ جنت کو اللہ نے ریشمی پردوں سے سجایا ہے۔ تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو میں بھی بولوں گا۔ اللہ نے جنت کو ریشمی پردوں سے سجایا ہے، اور ان پہ جو نگار بنائے ہیں نا، ان پہ جو نقوش بنائے ہیں وہ علی علی کے نام سے بنائے ہیں۔ اور سناؤ مولا علی کے بارے میں۔ اب یہ اگر صحرا کے اندر آپ جائیں اور درختوں کے درمیان بیٹھیں اور تیز ہوا چل رہی ہو، تو ہوا جب چلتی ہے تو ایک آواز بنتی ہے جسے شاعر حضرات صدائے سر سر کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ ہوا چلنے سے ایک آواز بنتی ہے، ہوا کی ایک آواز بنتی ہے۔ جنت میں جب ہوا چلے گی تو جنت کی ہوا کی آواز بنے گی علی علی علی۔ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھیے، فضائل کا باب اتنا بڑا ہے کہ اگر میں ساری زندگی علی علی بولتا رہوں اور آپ علی علی سنتے رہیں تو ابھی علی کے عین سے بھی آگاہی نہیں ہوگی۔ اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب علی کے فضائل پڑھنے کے لیے جبریل جیسا ذاکر ہو؟ ہماری کیا حیثیت ہے جب مولا کے فضائل پڑھنے کے لیے نبی جیسا ذاکر ہو؟ خود اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات ہو۔ بسم اللہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ نبی علی کی بات ہو۔ جبریل سرکار کی خدمت میں بیٹھے تھے، توجہ، سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمر ہو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ توجہ ہے۔ بسم اللہ۔ سرکار کی خدمت میں جبریل امی علیہ السلام تشریف فرمائے، سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمر ہو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ 14 سال۔ میرے لال تمہاری عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ عمر بولتے ہیں۔
तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक नहीं है, वो मसलक लिए फिर रहे हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूलल्लाह नजमुन यतलउ मिनस समा बाद 70 अल्फ सना। या रसूलल्लाह, आसमान पर एक सितारा निकलता है 70,000 साल बाद, मैंने उसे 70,000 मर्तबा देखा है। मेरी इतनी उम्र है कि एक सितारा 70,000 साल बाद निकलता है, मैंने उसे 70,000 मर्तबा देखा है। सरकार मुस्कुराए, फरमाने लगे, आज देखोगे तो पहचान जाओगे। भाई फजाइल सुनने के लिए जरा चेहरों का मुस्कुराना जरूरी है। सरकार ने फरमाया, आज देखोगे तो पहचान जाओगे। जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह 70,000 दफा देखा है, एक लम्हे में पहचान जाऊंगा। इसी असना में अली आया। अली मौला को आते हुए देखा, और मेरे मौला नबी ने आवाज देकर कहा, या अली खुज़िल अमामत अन जिबहतिक, या अली अपना अमामा अपनी पेशानी से ऊपर करो। अली मौला ने अपना अमामा अपनी पेशानी से जैसे ही ऊपर किया, जिब्रील खड़े हो गए। हाज़िही नजमुल लज़ी, नारे हैदरी। ये जो अली की पेशानी पे सितारा नजर आ रहा है, ये वही सितारा है। माशाअल्लाह, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह, रसूल और वो जिसने जो ईमान लाया, जिसने नमाज कायम की और हालत रुकू में ज़कात दी। तो 3 वली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। भाई मजमा बहुत बेदार है, मेरे हिसाब से अब मजलिस शुरू हो चुकी है। मेरा बयान अब आमादा है कि मैं कुछ कह सकूं। एक साहब ने तो कहा, साहब आपने कलमा बढ़ा दिया। हमने हाथ जोड़कर कहा, हमने कलमा बढ़ाया नहीं है, किसी ने घटाया होगा। एक साहब ने कहा, साहब ईरान में, इराक में और बाज़ जगह यहाँ भी पाकिस्तान में अली वलीउल्लाह कहकर आप लोग खामोश हो जाते हैं। कहीं कहीं और भी कुछ कहा जा रहा होता है, वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फज़ल। अल्लाह के बारे में तो आप एक ही जुमला कहते हैं, रसूलुल्लाह के बारे में एक ही जुमला कहते हैं, अली के बारे में आप 3 जुमले बोलते हैं। अली वलीउल्लाह वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फज़ल। आप अली के बारे में ज्यादा बोलते हैं। मैंने कहा, अगर सूरह माइदा आयत नंबर 55 में अल्लाह ने अली के बारे में एक ही जुमला कहा होता तो हम भी एक ही जुमला कह के रुक जाते। अल्लाह ने भी तो उस साहिब ईमान के लिए 3 जुमले बोले, जो ईमान लाए, जो नमाज कायम करे, जो हालत रुकू में ज़कात दे। तो अल्लाह भी चाहता है कि जिक्र उसका ज्यादा हो। अच्छा, अगर कोई अल्लाह तक जाना चाहता है तो उसे कौन सा रास्ता लेना होगा? ये रोशन अकीदा मुसलमानों का, शियों का, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी शिया इस मसले में कोई मुख्तलिफ नहीं है। वैसे मैं एक जुमला कह दूं यहीं पर, ये जो मसलकों के नाम है ना, ये तब्दील होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अब से 400 साल पहले मसलकों के नाम कुछ और थे, अब से 800 साल पहले मसलकों के नाम कुछ और थे, आज मसलकों के नाम कुछ और हैं। कुछ अरसे बाद मसलकों के नाम और बदल जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 कौमी नजरियों पे नहीं बनाया था, अल्लाह ने ये पूरी कायनात 2 कौमी नजरियों पे बनाई है। बिस्मिल्लाह। ये सारी कायनात अल्लाह ने 2 कौमी नजरियों पे बनाई है। एक नजरिए को आयात मुहकमात कहते हैं, एक को आयात मुतशाबिहात कहते हैं। एक नजरिए को शजरे तैयबा कहा जाता है और एक नजरिए को शजरे खबीसा कहा जाता है। मैं अगर आपकी और अपनी सादी सीधी जबान में बात करूं, एक को हुसैनियत कहते हैं, एक को यजीदियत। मुमकिन है कोई शिया हो और वो हुसैनी ना हो, और मुमकिन है कोई सुन्नी हो और वो हुसैनी हो। अच्छा, ये बड़ी मुश्किल बात हो गई। ये कैसे मुमकिन है कोई शिया और वो हुसैनी ना हो?
یہ کیسے ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو؟ حسینی اسے کہتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہو اور مظلوم سے پیار کرتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ حسینی وہ ہے جو ظالم سے نفرت کرے بسم اللہ اور مظلوم سے پیار کرے۔ یہ الف بے ہے، الف بے ہے اچھے انسان ہونے کے حوالے سے۔ اگر مجھے اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے نا کہ اچھا انسان کون ہے، تو پہلی واضح روشن کسوٹی جو علی مولا نے دی ہے، دیکھو کون ہے جو ظالم کے خلاف کھڑا ہے اور کون ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ واہ واہ، جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو وہی علی والا ہے، جو ظالم سے نفرت کرے وہی علی والا ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں بیٹا حسن و حسین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور ہر اس شخص کو نصیحت کر رہا ہوں جس تک میری یہ نصیحت پہنچے کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ عزیزو، علی مولا نے فقیروں کو جتنا اعتماد دیا نا، توجہ، معاشرے میں امیر زیادہ ہیں یا فقیر؟ معاشرے میں غریب زیادہ ہے یا امیر؟ غریب۔ بھائی یہ تو سیدھی بات ہے نا، بالکل، یا متوسط ہے یا متوسط کے طبقے سے بھی نیچے ہیں۔ بالکل جی، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا صبح کھاتے ہیں تو رات کو نہیں ہے، آج کھاتے ہیں تو کل نہیں ہے، سارے دن محنت کر کے کمائیں گے، 100 روپے بچا کے لائیں گے، اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے، پھر دوبارہ کل نکلیں گے کمانے کے لیے۔ یہ معاشرے میں زیادہ ہے یا کم؟ زیادہ۔ یہ زیادہ ہے نا، تھوڑا بول دیجئے۔ زیادہ۔ یہ معاشرے میں زیادہ ہے نا؟ زیادہ۔ بتائیے وہ امیر ہے کہ جو 10 لاکھ کی تنخواہ لے اور نیند لینے کے لیے گولیاں کھائے، یا امیر وہ ہے جو 100 روپے بچائے اور چین کی نیند سوئے؟ بسم اللہ، واہ واہ۔ امیر کون ہے؟ امیر وہ ہے جس کی زندگی میں اطمینان ہے۔ واہ واہ۔ امیر وہ ہے جس کی زندگی میں سکون ہے۔ بسم اللہ۔ اب اس اطمینان اور سکون کو کہاں سے لیا جائے گا؟ کون ہے جو اطمینان اور سکون دینے والا ہے؟ یوں ہی علی مولا کے دروازے پر چاہنے والوں کا مجمع نہیں لگتا۔ یہ علی کے مرید پاگل نہیں ہے، علی کے مریدوں جیسا تو کوئی عقل مند نہیں ہے کہ یہ جاتے بھی ہیں تو وہاں جاتے ہیں کہ جہاں سکون قلب ملتا ہو، جہاں اطمینان قلب ملتا ہو، اور اطمینان قلب ملتا ہے اہل بیت کے ذکر سے۔ بسم اللہ۔ اللہ رسول اور اہل بیت کے ذکر سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ تھک تو نہیں رہا پگلا؟ بسم اللہ۔ سب سے زیادہ میرے مولا علی نے جن لوگوں کو اعتماد، سب سے بڑی دولت ہے اعتماد کی دولت۔ توجہ، بتائیے یہ جو روڈوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ فقیر ہے؟ یہ ذلیل ہے؟ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر اپنے مولا پہ اعتماد بانٹنے والے کو۔ مقداد کے گھر میں فاتح ہیں، تھکے تو نہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ بھائی توجہ، بھائی تو مقداد کے گھر میں فاتح ہیں۔ حضرت مقداد آئے مولا علی کے دروازے پر، مولا میرے یہاں کھانے کو نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا صبر کرو، کہا مولا چھوٹے بچے اور 2 بیوہ بہنوں کے بچے بھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا مقداد وہ سامنے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ حضرت مقداد مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائے۔ علی مولا نے کہا اس پہ کہو یا علی۔ مٹی کے ڈھیلے کو مقداد نے کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا مقداد جاؤ اسے جا کر بازار میں فروخت کرو اور اپنے متعلقین کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مقداد نے وہاں ایک پتھر تلاش کیا، پتھر اٹھایا اور اس سونے کو توڑنے لگے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، ایک چھوٹی سی ڈلی سونے کی اٹھائی، باقی وہیں چھوڑ دی۔ مولا کو سلام کر کے جانے لگے۔ مولا کی آواز آئی مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مقداد مڑے اور کہنے لگے مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، میں ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ مقداد نے کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ مولا علی کی آواز آئی مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا۔ اب سنیں ایک مولائی کا جملہ کیسا ہونا چاہیے۔ مقداد نے مڑ کر کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ۔ فقیر وہ نہیں ہوتا جو مانگتا ہو، فقیر وہ ہوتا
ہے جو اپنے مولا پہ اعتماد بانٹتا ہو۔ مجھے تو معاشرے میں فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملیں تو مجھے ضرور ملوائیے گا۔ بسم اللہ یہ جو مانگنے والے ہیں یہ فقیر نہیں ہے۔ میں سائیں گزر رہا تھا، سانگڑ سے ڈنڈو آدم آ رہا تھا، رستے میں ریلوے کراسنگ آتی ہے، پھاٹک آتا ہے، پھاٹک کا۔ بسم اللہ تو اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں۔ بسم اللہ یہ جو میرا حلیہ ہے نا، اسی حلیے میں رہتا ہوں۔ تو دنیا جہان میں الحمدللہ سفر ہو چکا ہے، اور ہر جگہ اسی حلیے میں جب پہنچتا ہوں تو لوگ دور سے پہچان جاتے ہیں کہ اہل بیت کا نوکر آ رہا ہے، بسم اللہ بسم اللہ اہل بیت والوں کا نوکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ اہل بیت کا نوکر ہونے کے لیے مالی کے اشتر بننا پڑے گا۔ بسم اللہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اہل بیت کا نوکر ہونا بہت بڑا دعویٰ ہے، مگر اہل بیت کے نوکروں کا نوکر، اہل بیت کے چاہنے والوں کا نوکر۔ تو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو پھاٹک کے اوپر ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، ایک ملنگ، ایک فقیر بیٹھا۔ اس نے مجھے اسی حلیے میں دیکھا تو دور سے اس نے آواز لگائی، السلام علیکم یا علی مدد۔ واہ میں نے سلام کا جواب بھی دیا اور مولا علی مدد بھی بولا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اپنا ہے۔ واہ 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 تو وہیں سے آواز دے کر کہنے لگا، کچھ دوں؟ ہاں، میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، پہلا فقیر ملا ہے جو کچھ دینا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا حضور عطا کریں۔ کہنے لگا بتاؤں زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ اسے کہنے لگا زہد کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں ان بچوں کو سمجھا رہا ہوں، اگر کوئی آپ کا بڑا آپ سے امتحان لے رہا ہو نا تو اسے کہیں آپ بہتر جانتے ہیں، پھر وہ بولے گا تو بہت کچھ عطا کر دے گا۔ بڑوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ یہ طالب علموں کا مزاج یہی ہوتا ہے۔ بسم اللہ کہنے لگے زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں، 7 منزلوں سے گزرو گے تو اللہ تمہیں ولایت عطا کر دے گا۔ میں نے کہا عطا کریں۔ کہنے لگے آج پہلی منزل دوں گا، اسے سمجھ لو گے تو دوسری منزل کوئی فقیر دے دے گا۔ جی میں نے کہا جی عطا کریں، وہ پہلی منزل کیا ہے؟ کہنے لگے ذات کی نفی، اپنی ذات سے ہاتھ اٹھا لو، اپنی انا سے ہاتھ اٹھا لو، میں بولنا بند کر دو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کبھی آپ کہیں کسی سے آپ کا کوئی سامنا ہو جائے اور آپ اس کے بات کو مان نہ رہے ہوں، تو وہ ایک مرتبہ کر کے کہتا ہے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ اکثر ملتا ہی ہے یہ لہجہ ہمیں سننے کو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ تو جب کبھی آپ سے کوئی کہے نا کہ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تو اسے پیار سے کہا کریں آپ خود نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، آپ کو ہی نہیں پتا کہ آپ کون ہیں۔ ذات کی نفی، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ بھائی بہت عرصے بعد جیکما آباد میں حاضری ہوئی ہے، جلدی تو آپ کی جان چھوڑوں گا نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سب سے زیادہ مولا علی نے جنہیں اعتماد دیا ہے وہ ہے فقیر۔ مالک فرماتے ہیں علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ مجھ جیسے زمیندار کا بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ فقیروں کے ساتھ بیٹھنا، فقیروں کو اعتماد دینا، فقیروں سے باتیں کرنا۔ جی چوتھا دور حکومت، مولا اس زینے پہ جا کے بیٹھے جس میں نبی بیٹھتے تھے، سارے زینوں سے گزرتے ہوئے اس جگہ جا کے بیٹھے جہاں سرکار بیٹھتے تھے۔ جب مولا نے خطبہ ارشاد فرما لیا تو خطبے کے درمیان محسوس کیا کہ لوگ کانوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ممبر کے بالکل برابر میں حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھا۔ مولا علی نے حضرت عمار سے کہا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے کان میں کیا بول رہے ہیں؟
کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے. توجہ ہے. میرے مولا نے اپنے خطبے کا رخ بدلا, ممبر کو ہاتھ مار کے فرمایا ما ھذہ الاواد, یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی, میں نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں. میں نبی کی دوش میں بیٹھا ہوں. ممکن ہے مجلس سے اترنے کے بعد کوئی بچہ مجھے روک لے, مجھے اچھا لگے گا, اور روک کر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دوش نبی میں تو مہر نبوت تھی, آپ مہر نبوت کی توہین کر گئے, کیسے ممکن ہے کہ مہر نبوت پہ علی بیٹھ جائیں؟ میں نے کہا تمہیں میں ایک جملے میں سمجھا سکتا ہوں, قرآن پہ قرآن رکھ دو, نیچے والے قرآن کی توہین نہیں ہے. واہ 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 واہ. جن کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں. زمین پہ نچے واق پاک پیے, پیے جو حب علی ابو طلاب پیے, کسی کا کام مقدر کے یہ شباب دیے, اسی سمے کے ساقیے خود آدم, اسی سمے کے عزیز سلمان و موسیٰ و کمبر, اسی سمے کا چشمہ ساکر و کوثر, جالی کی سنا وہی سنا ہے. ٹائم میرے پاس کم ہے مگر ان کی محبت بہت زیادہ ہے. ان کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے. نعرہ لگا دو میرے ملنگ بھائی. سب سے زیادہ علی مولا کو فقیروں سے پیار. میں اپنے محترم مجمع سے, جیکب آباد کے سنی شیعہ مجمع سے ایک جملہ کہتا گزروں, خبردار مہنگے کپڑوں میں کسی کو دیکھ کر امیر نہ سمجھنا. خبردار 4 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والا امیر نہیں ہوتا. جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو, پائچہ پھٹا ہوا ہو, بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں, وہ ذلیل نہیں ہوتا. کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ علاقے کا یزید ہو, اور کیا معلوم جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں وہ اللہ کا ولی ہو. لہذا ان بنیادوں پر کسی کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے. ان بنیادوں پر کسی کا احترام نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے ویسے بھی اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. بسم اللہ. جی 2 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والے کو ولایت نہیں ملے گی. جی یا دنیا لے لو یا روحانیت لے لو, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی. اگر شوق ہے روحانیت کا تو سادگی اپنانا پڑے گی. بسم اللہ بسم اللہ. بلند تر صلوات پڑھیں گے. اچھا اگر موسم تبدیل ہوا تو آپ بیٹھے رہیں گے نا. اہل بیت کا چاہنے والا حالات کا رونا نہیں روتا. بسم اللہ بسم اللہ. اہل بیت کا چاہنے والا حالات کا مقابلہ کرتا ہے. بسم اللہ. لہذا یہ تو کرم ہو رہا ہے نا اللہ کا, تو ویسے ہی اللہ سے رحمت مانگتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. مولا کے ذکر کی برکت سے صلوات پڑھ لیں محمد. بات آگے جائے, بات تھوڑی سی اور بتاؤں. مولا نبی چاہتے ہیں کہ ہر مجلس میں علی کی بات ہو. مجھے سندھیوں سے اس لیے بھی پیار ہے کہ جب 2 سندھی آپس میں ملتے ہیں تو یا علی مدد بول کے علی کا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اور علی کا ذکر نبی کی آرزو اور خواہش ہے. بسم اللہ. کہ ہمیشہ جب بھی بات کرو تو علی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو سجاؤ. ایک
दूसरे से मिलो तो मौला के जिक्र के साथ मिलो। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये ज़माना मिट जाएगा, मगर जो चीज़ बाकी रहेगी वो इनका जिक्र है। बिस्मिल्लाह। मुझे तो कुछ लोगों पे ताज्जुब है जो कहते हैं कि अली दुनिया में चौथे नंबर पर है, मगर वही कहते हैं कि अली आखिरत में पहले नंबर पर है। जो आखिरत में पहले नंबर पर है वो दुनिया में भी पहले नंबर पे माना जाए।